بسم اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فی قصة ثمامة بن أثال عندما أسلم وأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل، رواه عبد الرزاق وأصله متفق علیہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ثمامہ بن اثال رضی اللہ تعالی عنہ کے اسلام لانے کے واقعے میں آخر میں فرماتے ہیں کہ جب وہ مسلمان ہو گئے یا انہوں نے ارادہ ظاہر کیا اسلام کے قبول کرنے کا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دیا کہ وہ غسل کریں۔ یہ حدیث مبارکہ مصنف ابن عبد الرزاق میں ہے، اور اس کے اصل جو روایت ہے وہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں طویل حدیث موجود۔ غسل سے متعلق اور جنابت سے متعلق احکام و مسائل اس باب میں ذکر ہو رہے ہیں۔ اس حدیث مبارکہ کو اس باب میں ذکر کر کے علامہ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ جو بنیادی مسئلہ ثابت کرنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ جو بندہ کفر سے اسلام میں داخل ہو اس پر بھی غسل واجب ہے۔ حدیث مبارکہ کے اندر جو واقعہ مذکور ہے وہ اس طرح ہے کہ ثمامہ بن اثال رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مسلمان نہیں تھے، اور زمانہ جاہلیت میں عمرہ کے لیے مکہ جا رہے تھے کہ راستے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مجاہدین کے صحابہ کے ایک دستے کے ہتھے گرفتار ہو گئے۔ یہ اپنے قبیلے کے سردار بھی تھے اور بڑے دبنگ آدمی تھے۔ ان کو گرفتار کر کے لا کے صحابہ کرام نے مسجد نبوی کے ستون کے ساتھ باندھ دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے اور آپ نے دیکھا تو آپ نے ان سے حال احوال پوچھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہتے کہ ثمامہ تمہارا کیا حال ہے؟ یہ آگے سے کہتے کہ میرے پاس خیر ہے، یعنی میں ٹھیک ہوں، اور ساتھ کہتے کہ اگر آپ مجھے قتل کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں تو آپ ایسے شخص کو قتل کریں گے کہ جس کے خون کا بدلہ لیا جائے گا، یعنی میرا خاندان قبیلہ میرے قتل ہونے پہ چپ کر کے نہیں بیٹھے گا، اور اگر آپ مجھ پر احسان کریں گے تو ایک قدر شناس آدمی پر احسان کریں گے، یعنی جس کو اپنے محسن کے احسان کا احساس ہوتا، اور اگر آپ مال کے طلبگار ہیں تو جو طلب کریں گے وہ ملے گا، یعنی میں ایسے خاندان اور قبیلے سے ہوں جو میرے عوض کچھ بھی دینے کو تیار ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس مکالمے کے بعد آگے ہو لیتے۔ ثمامہ پورا دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابہ کرام کے ساتھ جو تعامل تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو جو باتیں سکھاتے تھے، مسجد نبوی میں قید ہونے کی وجہ سے اس کو دیکھتے سنتے۔ دوسرے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پوچھا ثمامہ تمہارا کیا حال ہے؟ انہوں نے آگے سے یہی جواب دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر اپنی روزانہ کی جو روٹین تھی اس پہ جاری ہو گئے۔ تیسرے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پوچھا ثمامہ کیا حال؟ انہوں نے پھر وہی جواب دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا کہ ثمامہ کو بغیر کسی عوض کے چھوڑ دیں، آزاد کر دیں۔ جب آپ نے یہ کہا تو 3 دن سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کا اور صحابہ کرام کا جو طرز عمل تھا اس کو تو دیکھ ہی رہے تھے۔ جب آزاد ہوئے تو کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اب آزاد ہو کے کہیں جانا نہیں چاہتا، آپ کلمہ پڑھائیں، میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت ان کو حکم دیا تھا کہ وہ غسل کریں، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کلمہ پڑھایا اور وہ مسلمان ہو گئے۔ تو اس واقعے سے چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو غسل کا حکم دیا، تو یہ مسئلہ ثابت ہوتا ہے کہ جو بندہ کفر سے اسلام میں داخل ہو اس کو غسل کرنا چاہیے۔ اب علماء میں، محدثین میں اس بات پر ایک بڑا مشہور اختلاف ہے کہ آیا یہ غسل کرنا فرض ہے یا مستحب ہے، مسنون ہے، فرض ہے یا نہیں ہے۔ کچھ علماء کا رجحان یہ ہے کہ یہ مسنون ہے، اس لیے کہ بہت سارے لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہوئے۔ ہمیں دیگر روایات میں ہر جگہ لوگوں کو دائرہ اسلام میں داخل کرنے سے پہلے اور ان سے بیعت لیتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کو غسل کرنے کا حکم عام طور پر نہیں ملتا۔ اس لیے اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی جگہ پر ایسا کہا ہے تو یہ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ ایسا کرنا مسنون ہے، ایسا کرنا فرض نہیں۔ اور جو دیگر علماء کرام ہیں وہ اس حدیث کی وجہ سے کہتے ہیں کہ نہیں، یہ واجب ہے، اور ممکن ہے کہ یہ اتنی عام عادت بن چکی ہو کہ روایات میں جو احادیث نقل ہوئیں صحابہ کرام نے ضروری نہیں سمجھا کہ ہر جگہ اس بات کو نقل کیا جائے، کہ یہ بات جس طرح ہم بعض باتیں کہتے ہیں نا، یہ تو انڈرسٹوڈ ہے، یہ تو سمجھی سمجھائی بات ہے کہ جی جو بندہ مسلمان ہوگا وہ غسل کرے گا، اس لیے ہر جگہ اس کو نقل کرنا یہ ثابت نہیں۔ لیکن جو جمہور محدثین کا اس بارے میں موقف ہے وہ یہ ہے کہ غسل کرنا یہ مسنون ہے، واجب نہیں ہے کافر سے مسلمان ہونے کے لیے۔ اگر کوئی کرے تو یہ زیادہ اچھی بات ہے، اور اس حدیث کے مطابق اس کو غسل کرنا چاہیے۔ اور وہ اس لیے بھی کہ ممکن ہے کفر میں رہتے ہوئے وہ طہارت پاکیزگی کے معاملات کو جانتا ہی نہ ہو، اور اس لیے اس کو بتایا جائے کہ غسل کیسے کیا جاتا ہے تاکہ اس کی طہارت جو ہے وہ مکمل ہو سکے، اور اس بنیاد پر اس کا غسل کرنا افضل ہے۔ لیکن اگر کوئی نہیں کرتا تو کلمہ اس کو پڑھا کر مسلمان کر لیا جائے گا، اس کا مسلمان ہونا، دائرہ اسلام میں داخل ہونا ٹھیک ہوگا، لیکن نماز وغیرہ سے پہلے اس سے استفسار کیا جائے گا، کیونکہ اس کو نماز بھی تو سکھانی ہوگی۔ آج سے پہلے تو وہ نماز نہیں پڑھتا تھا، تو نماز سے پہلے اس کو طہارت اور پاکیزگی کے مسائل بھی بتائے جائیں گے۔ اور اگر اس پر غسل فرض ہو کہ پہلے اس کو پتہ نہیں تھا کہ جنابت سے غسل فرض ہو جاتا ہے، اور وہ جنبی تھا اور اس غسل نہیں کرتا تھا، تو اس کو غسل کروایا جائے گا تاکہ وہ نماز سے پہلے نماز کی جو شرط طہارت ہے اس کو حاصل کر لے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب۔